السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں آئینی ترمیم پہ اس وقت سب سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے، سیاسی بیانات، سیاسی ملاقاتیں اسی آئینی ترمیم کو لے کر ہو رہی ہیں، لیکن یہ آئینی ترمیم تھی کیا، اس کا مسودہ اصل میں کیا تھا، یہ ایک پراسرار کہانی بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز ٹی وی ٹاک شوز میں گفتگو کی اور انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا کہ اب پیپلز پارٹی اپنا آئینی مسودہ تیار کرے گی آئینی ترمیم کے لیے، جبکہ JUIF اپنا مسودہ تیار کرے گی۔ آج اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی باضابطہ ملاقات بتائی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی PTI رہنما کی دعوت پہ ان کے ہاں گئے۔ ظہرانے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا مسودہ یکسر مسترد کرتے ہیں اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی نیا مسودہ آئے گا، اور اس سے پہلے جو فاروق اشنائک ہیں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ جو ترمیم لانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ اب مسودے کے بارے میں کیا پیپلز پارٹی کو بھی علم نہیں تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو بھی علم نہیں تھا؟ مسودے کے بارے میں کسی کو علم تھا تو وہ کون تھا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی مشاورتی ٹیم تھی، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے اور محسن نقوی صاحب تھے، وہ معاملات کو اس طرح ہینڈل نہیں کر پائے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تشویش سامنے آ رہی ہے، اور بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ بہت سے حکومتی وزراء یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں بھی مسودے کا علم نہیں تھا، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہوں گے، اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سی وضاحتیں بھی پیش کی، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب جو طے ہوا ہے وہ جمعیت علماء اسلام اپنا مسودہ دے گی، پیپلز پارٹی اپنا مسودہ دے گی۔ بہرحال یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی نہ سمجھ آنے والی الجھی ہوئی کہانی نظر آ رہی ہے۔ اب کیا مولانا اور مولانا اور PTI کا اتحاد ہوگا؟ آج جب بانی PTI سے یہ سوال کیا گیا آئینی ترمیم سے متعلق تو انہوں نے کہا مجھے نہیں علم کہ مولانا کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ جب مولانا سے یہ سوال کیا گیا تو مولانا نے اس سوال کو گول کر دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال اتحاد کیا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آئینی ترمیم کیا ہو پائے گی؟ کیا حکومت جو مشاورت کر رہی ہے وہ کوئی رنگ لائے گی، یا یہ صرف ایک موضوع گفتگو رہے گی؟ یہ آئینی ترمیم موضوع بحث رہے گی؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل مایہ ناز قانون دان اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ مسودے کی کہانی کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج مولانا کی پہلے دعوت اسد قیصر صاحب کے ہاں، پھر محسن نقوی صاحب سے ان کی بات چیت، یہ چیزیں کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، آئینی ترمیم کیا ہو پائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس پہ کیا بات کریں جب رانا ثناء اللہ صاحب اس کو دو اپنے وزراء کی ناتجربہ کاری اور مس ہینڈلنگ کہہ رہے ہیں، اور جناب فاروق اشنائک صاحب جو بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئینی جو عدالتیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن کسی کو پتہ تو ہو کہ آپ کا ہے کیا، مسودہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے۔ یہ انہوں نے یہ جو بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی مشترکہ میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ بات کہی ہے، اور میڈیا کے سامنے کہی ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور مولانا نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر مسودہ تھا ہی نہیں تو جو بلاول بھٹو کو پیش کیا گیا، بلاول بھٹو مولانا کے پاس لے کے گئے، پتہ چلا کہ مولانا کے پاس ایک اور مسودہ ہے، اور وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ کیا چکر ہے، ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے، ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی اور کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ وزیر قانون ایک مرحلے پر کہتے جی میرے پاس اب پہنچ گیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسودہ سارا تیار ہی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے دفتر میں ہوا۔ تو عجیب کہانی ہے، الجھی ہوئی کہانی ہے، اور غالباً اسی وجہ سے حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ اس کی اپنی صفوں میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ ایک ہاتھ جو کچھ کر رہا تھا دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہیں تھا، اور بالکل یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا مذاق نہیں ہے، یہ خواہش نہیں، صرف اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور یہ خواہش پر نہیں ہوگا، آپ کی پوری تیاری پر ہوگا، ہوم ورک پر ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ جس کو ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ یہ ایوان نامکمل ہے، جو سینٹ ہے خاص طور پر،
11 سیٹیں خالی پڑی ہیں کے پی کے کی، ایک صوبے کی جو آدھی نشستیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں. لیکن وہ 64 کا نمبر آ جاتا ہے تو 2/3 تو ہو جائے گی نا. دیکھیں وہ تو آ جائے گی، لیکن جو آئین میں ترمیم کر رہے ہیں ایک اکائی اگر اس کو آپ اس میں شریک ہی نہیں کر رہے، یا وہ ایوان ہی آپ کا نامکمل اکائی کی نمائندگی تو ہے، ان کے سینیٹرز تو ہیں، نمائندگی ہے، اگر مثال کے طور پر وہاں سے ووٹ کوئی نہیں ملتا، وہاں تو اکثریت ان کی ہے نا، دوسری پارٹی کی ہے. تو عجیب و غریب سوالات ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کا ہم پوچھیں اوصاف علی خان صاحب سے کہ ہوا کیا ہے. خان صاحب یہ ہمیں ذرا مہربانی فرمائیں، آپ اٹارنی جنرل رہے، آپ نے کئی اس طرح کے معاملات دیکھے ہوں گے، تو کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم کی جا رہی ہو اور اس کا کوئی متفقہ یا تیار کردہ مسودہ نہ ہو، ہر پارٹی کو الگ الگ بات کہی جا رہی ہے اور اجلاس بلا لیا گیا ہو، اجلاس بار بار ملتوی ہو رہا اور وہاں آپ مسودہ بل جو ہے وہ پیش ہی نہ کر پائیں؟ آپ کا سوال بیسیکلی کہ کیا پروسیجر ہے، کیا اسی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، پروسیجر یہ نہیں ہے. اور میں ان ساری معاملات میں جو پہلے ہو چکے 25ویں ترمیم اور باقی سب چیزیں، اس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں. اس کے اندر حصہ بھی ڈالا، اور پہلے بھی جو طالب علم ہوں ہسٹری کا بھی اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری سے مجھے ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے. تو اس میں یوں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام تر لیجسلیشن، قانون سازی بڑا سنجیدہ عمل ہے، اور اس پہ برس بھی ایٹ ٹائمز لگتے ہیں. مثلاً ہمارے پاس PRPC ہے، ہمارے پاس PPC ہے، CPC ہے، کئی برس لگے ان قوانین کو بنانے کے لیے. اور اسی وجہ سے یہ قوانین 150-200 سال سے آپ کے پاس ہیں. اور یہ انہوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم اینڈ ٹیسٹ آف ریلیونس اینڈ ریزن. یہ تینوں باتیں جو ہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیجسلیشن کو دیکھنے کے لیے. آئین کے اندر ترمیم کرنا، آئین سازی جو ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سیریس عمل ہے. اس کے اندر میری دانست میں آپ نے انفارمڈ ڈیسیژنز لیں، یعنی آپ کا جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا، اس میں ترمیم کرنی نہیں کرنی، وہ بیسڈ ہوتے ہیں انفارمیشن جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ لیٹ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا چلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیکٹیو پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کلیکٹیو وزڈم کا ایک پلیٹ فارم، چاہے وہ ٹریجری سائڈ پہ ہو، چاہے وہ کولیشن ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے. اور خاص طور پہ آئین سازی میں تو میرے خیال ہے اپوزیشن کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. یہ ایک وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا. 2/3 اکثریت جو ہے ایوان کی، صرف ٹریجری بینچ کی نہیں، وہ ایوان کی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ سارا جو ہے وہ چینجز آئیں گے. اور یہ دور رس نتائج ہوتے ہیں آئین کے اندر، کیونکہ قوانین جو بنے گے وہ آئین کی کسوٹی پہ جو ہیں وہ پرکھے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اس کے اندر جو ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا، چاہے وہ لیک ہوا، چاہے وہ کسی ایک کوارٹر نے بنایا، دوسرے نے بنایا، تیسرے نے بنایا، مل جل کے بنایا، اس کے قطع نظر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جو بھی اس وقت ہمارے پاس اخباروں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے مسودہ ہے، اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اور میں خود والنٹیرلی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ میں خود بھی وہ اس کو تمام اراکین سے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پاس ہے ذرائع ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا سکوں پارلیمنٹ کے، اور میں اپنی کوشش کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل، یہ مہربانی فرمائیے گا، ہم سے بھی شیئر کر لیجئے گا، ہمیں بھی عطا کر دیجیے. جی بالکل کروں گا، بالکل کروں گا. جی اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں انالیسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر بات اجلاس بلایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا، بالکل الٹا ہوا اور شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ مس ہینڈلنگ ہے. وزیر قانون اور وزیر داخلہ کی جو یہ مذاکرات کر رہے تھے ان کی ناتجربہ کاری ہے. حکومت کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ خراب ہوا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز مشاورت کے بغیر ہو
تو اس کا نتیجہ اس طرح سامنے آتا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی سر کو جب تک کہ کیبنٹ اس کو پاس نہ کر دے اور وہاں سے وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن کے پاس نہ جائے وہ ٹیبل نہیں ہوتا. یہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ یا تو یہ ایک طوفان کریٹ کیا گیا, جان بوجھ کے کریٹ کیا گیا تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ بیک فٹ پہ لے کے جائیں, یا واقعی یہ پراپر طریقے سے پروسیجرل فارمیلٹی. نہیں, یہ طوفان کون کریٹ کر سکتا ہے؟ جو بھی نہیں اشرف صاحب کہ اجلاس انہوں نے خود بلایا, ممبران کو پابند کیا کہ کوئی اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائے گا, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے صبح, اس کے بعد اجلاس ملتوی ہوتا رہا. تو پھر اگر یہ طوفان بھی کریٹ ہوا ہے تو پھر حکومت کا ہی کوئی کوارٹر ہے جو حکومت کو ہی ناکام کرنا چاہتا تھا یا شرمندہ کرنا چاہتا تھا. جی یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے نا, اور یہ پرائم منسٹر جو ہے لازمی طور پہ اس معاملے کی تہ تک جائیں گے. یہ بڑا بنیادہ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. اتوار کا دن تھا, ایک ٹائم لائن بنا دی گئی, کابینہ کا اجلاس اتنے بجے, قومی اسمبلی کا اتنے بجے, سینٹ کا اتنے بجے, ساتھ مشاورت اتنی وسیع اور طویل مشاورت ہوتی رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, دیگر جماعتوں سے, اور اس کے بعد آپ کو رات کے وقت آپ کو ایک سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایک بنیادی ارشاد صاحب نقطہ ہے اگر یہ جتنی بھی بات ہیں. لیکن اب جو وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ڈرافٹ سامنے آیا میڈیا پہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو بڑے پیمانے پہ جو وکلا تنظیمیں ہیں, ایون جو ود ان گورننگ پارٹی لوگ ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ تو اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں. اب جو بلاول صاحب اگلی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مسودہ دیں گے, یہ کتنا مطلب اس پر ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ لگ جائے گا؟ دلچسپ بات ہے. ایک ٹی وی پروگرام میں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے جب وہ مسودہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ امینڈ ہو رہا ہے, 199 کو امینڈ کیا جا رہا ہے, تو شاہد جمیل صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس, انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو مسودہ ہے اس میں تو آرٹیکل 8 جو ہے وہ امینڈ ہی نہیں ہوا, اور میں نے بھی خود جو دیکھا ہے اس میں آرٹیکل 8 نہیں ہوا, 99 میں یہ ہو رہا ہے. اب حیران کن بات ہے کہ یہ دونوں مسودے جو ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک مسودہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے دیکھا ہے وہ ہے جو آفیشلی جمعیت علماء اسلام کو پیش کیا گیا ہے, ایک دوسرا ہے جو جسٹس شاہد جمیل صاحب کے پاس پہنچا ہے. میرے پاس میں نے جو دیکھا اس میں بھی یہی معاملہ ہے. یہ تو ہائی کورٹ کے اختیارات پر آپ قدغن لگا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں, اتنی اہم چیزیں ہیں اور بہت سارے انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں, اور وہ پتہ ہی نہیں. یہ اب اشرف صاحب اب بنیادی سوال یہ ہے, ٹھیک ہے آئینی عدالت کی بات کی جاتی ہے, دنیا بھر میں آئینی عدالتیں ہیں, اس کا ایک جواز بھی آپ کے پاس موجود ہے. اگین جو کویسچن آتا ہے وہ مس ہینڈلنگ پہ آتا ہے, حکومت کی اپروچ پہ آتا ہے, طریقہ کار پہ آتا ہے. اب جو کچھ پکچر کلیئر ہو رہی ہے, جس میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مسودہ ہم دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ان پٹ دوں گا, آپ کی نظر میں یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے, کتنا وقت لگ جائے گا یہ آئینی ترمیم آنے میں؟ جو پہلی بات تو یہ کہ جی میرا نہیں خیال کہ وزیر قانون یا اٹارنی جنرل یا محسن نقوی صاحب ان میں سے کوئی بھی ایسے ہیں جو کہ غیر سنجیدہ کام کریں. یہ تینوں بہت سنجیدہ لوگ ہیں, اور انہوں نے یہ میں کہہ سکتا ہوں شاید یہ کہ یہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ شاید اس سارے مقصد میں چلی جاتی ہے بات. لیکن کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے کچھ ایسی امینڈمنٹس ہیں جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مثلاً ایک امینڈمنٹ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ پہلے جو حقوق میں آ جائے. اسی طرح آپ کے پاس 209 کے اندر امینڈمنٹ ہے کہ چیف جسٹس جس کو آپ پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے ریفرنس میں, آپ چیف جسٹس کو بھی مواخذہ ہو سکے گا, ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے گی, پہلے اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. سو کچھ ایسے چینجز ہیں جس کے اوپر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اس پہ جو متفقہ چیزیں ہیں ان کو کر لیں, باقی جو ہے اس پہ دیکھیے یہ بیٹھ کے یہ کام سارے ہو سکتے ہیں. آپ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں, دیکھیے راؤنڈ ٹیبل کا ہونا ضروری ہے.
اگر اکراس دا ٹیبل ہوں گے تو پھر وہ لینا دینا ہو جاتا ہے. راؤنڈ ٹیبل کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سارے برابری کے اور ایک ہی نیت سے بیٹھیں کہ آئین کو بہتر بنانا ہے. مثلاً اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 140A میں امینڈمنٹ ضرور آنی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کا ایک ٹینیور ہو, وہ ٹینیور گارنٹیڈ ہو, اور الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر پابندی ہو کہ وہ اس ٹینیور کے فوراً بعد, جس طرح نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں, سینٹ کے ہوتے ہیں, اس طرح لوکل باڈیز کے الیکشن ہو, بھلے 3 سال بعد ہوں, 4 سال, کوئی ٹینیور فکس کریں آپ اس کا. اسی طرح اور بہت ساری بنیادی باتیں, لیکن اس پہ ہم بعد میں جائیں گے. اشتر صاحب, قطع کلام معاف, سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ جب یہ 10 ارکان کو قومی اسمبلی سے اٹھایا گیا, اس پر جب شور مچا تو اسپیکر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حکومت, اپوزیشن, سارے لوگ تھے, اور خورشید شاہ صاحب اس کمیٹی کے, پارلیمانی کمیٹی کے ہیڈ ہو گئے. اس کے بعد اس کی میٹنگ ہوئی تو وہاں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ جی مسودہ ہے, اس پر یہ بات کرنی ہے, وہ کرنی ہے. اس میں اپوزیشن نے کہا کہ یہ تو کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جو توہین ہوئی ہے پارلیمنٹ کی یا پارلیمنٹ کے حقوق سلب ہوئے ہیں, ہم نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. تو آپ یہاں آئین کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں, تو یعنی اس کے لیے بھی الگ کمیٹی بنانے کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہو, یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ راؤنڈ ٹیبل حکومت بلائے گی, اس کی مجبوری ہوگی, یا پھر بھی اسی طرح معاملات چلانے کی کوشش کی جائے گی؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے پاس یہ فورم موجود ہے اور ان کے پاس اختیار بھی موجود ہے. ہاؤس بنائے جا سکتی, سینٹ جو ہے وہ کمیٹی آف دا ہاؤس میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. چیئرمین سینٹ اس طرح کی میٹنگز کو چیئر کر سکتے ہیں, بیکاز یہ قانون سازی ہے, اور قانون سازی کی تو پارلیمنٹ کی بات ہے. جو معاملات جو ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ممبر بل ہو, چاہے وہ اپوزیشن کا بل ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کا بل ہو, یہ ہوتی ہے امانت ایوان کی. تو ایوان کے لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنا ہے, اور یہ ایوان کے لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں ایاز صادق صاحب بھی اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے پاس اختیارات بھی ہیں, اور ان کو ان اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح پارلیمنٹ کی ایاز صادق صاحب اس میں بہت ہی افعال کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے بھی رہے ہیں ان the past. He has been probably one of those speakers. اچھا, اب میرے خیال ہے اس مسودے پر آ جائیں جو آپ کے پاس ہے. یہ 199 میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے از خود نوٹس کا, وہ ختم کیا جا رہا ہے, اور وہ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو قومی سلامتی سے متعلقہ معاملات ہوں گے, ہائی کورٹ اس پر کوئی وہ نہیں کر سکے گی, سماعت نہیں کر سکے گی, کوئی نوٹس نہیں لے سکے گی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ہائی کورٹ کے پاس کبھی بھی سو موٹو اختیارات نہیں تھے. جب کبھی بھی ہائی کورٹ نے, مثلا چینی کے معاملے میں ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کام کیا, میڈیکل کالجز کے اندر داخلے کے بارے میں, فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے بارے میں سو موٹو کام کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اور جیل سے لوگوں کو رہائی کی بات کی فار دی پرپز وہ کووڈ کی وجہ سے. تو وہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی بھی, ایک بار نہیں کئی بار, کہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو اختیار نہیں ہے. سو یہ اگر آئین کے اندر یہ لکھ دیا جائے تو وہ کلیئرٹی آ جائے گی واقعی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی سو موٹو پاورز نہیں ہے. یہ خود سے ایک اختراع ہے جو کہ ہم نے بورو کیا ہندوستان سے. آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی سو موٹو اختیار سپریم کورٹ میں ہمیشہ اس بات کو مینٹین کرتا رہا ہوں. جہاں تک بات آ گئی اگلا آپ کا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو یہ جو سارے سلسلے بنیں گے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملہ ہوگا, جی نیشنل سیکیورٹی میں بھی, اور اس کے اوپر بھی ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, کہ جہاں پہ معاملات آ جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, اکنامک پالیسیز کے, بلکہ پالیسیز کے ایشوز ہیں, اس کے اندر وہ معاملات جسٹیسیبل نہیں ہوتے. تو یہ کلیئرٹی کے لیے پروبیبلی ہے, یہ اختیارات لینے کے مترادف نہیں ہے. ہاں, جو اختیار جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے وہ ہے سپریم کورٹ سے آئینی معاملات کو جو سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ دیکھ, اس میں قصور میں بتاؤں,
پارلیمنٹیرینز کا بھی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ وہ بار بار سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہ ان معاملات کی تشریح جو اپنے ایوان میں وہ کر سکتے ہیں. یہ بڑا ویلڈ نقطہ ہے. اشتر صاحب یہ بتائیے کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق بالخصوص آ رہا ہے کہ جو ججز ہیں ان کی ٹرانسفر ہو سکے گی, روٹیشن ہو سکے گی. جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ٹیریٹری بڑی لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ ججز ہیں, جب ایک وقت تک آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو پھر آپ کے جو تعلقات بن جاتے ہیں وہ انصاف دینے میں اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججز کی ٹرانسفر ہے اور یہ اختیار ایگزیکٹو کے پاس آ جائے ججز کی مرضی کے بغیر, یہ ہو پائے گا اور یہ ہونا چاہیے؟ اور یہ تو سزا کے طور پر استعمال ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. جی, وہ یوں ہے کہ میری دانست میں یہ توجیہ اور یہ آپ کا ریزن دینا کہ جی وہ ایک ہی ٹیریٹری میں ہے اور وہ چھوٹا کورٹ ہے اور اس کے اندر سب لوگوں کے تعلقات بن جاتے ہیں, ایسا شاید مناسب بات بھی نہیں ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو آئین بنا تھا 73 میں, اس کے اندر یہ ضرور اختیارات تھے کہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ پہ, اور آپ نے دیکھا کہ 73 کے آئین کے بعد بھی بہت سارے جو سندھ ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کو بلوچستان میں تعینات کیا گیا اور بلوچستان سے ججز کو سندھ ہائی کورٹ میں شاید تعینات کیا گیا تھا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس میں ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے ایک صوبے میں کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اس میں چیف جسٹس نہیں لگایا جاتا, اس کو دوسرے صوبے میں چیف جسٹس لگایا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس سے تو بلکہ انرچ ہوتا ہے کورٹ سسٹم آپ کا. لیکن اس کا پروسیجر جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور آپ دیکھیے کہ وہ ایگزیکٹو کے جب بھی کوئی جج کی ٹرانسفر ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر وہ اس کا غلط استعمال ہونے کا احتمال ہے. جب غلط استعمال ہونے کا احتمال ہو تو اس کی پیش بندی کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری کیا ہوگا کہ آپ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جائیے, اس کو آپ جوڈیشل کمیشن میں لے جائیے, اس کو آپ چیف جسٹس کی پاکستان کی مرضی کے ساتھ منسلک کر دیں, آپ دو چیف جسٹس کی آپس میں مشاورت کے ساتھ منسلک کر دیں, تو یہ ایک بہتر عمل ہوگا. ٹرانسفر کے اوپر مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. اچھا, یہ جو چیف جسٹس پاکستان تو اب ختم کیا جا رہا ہے نا, یہ چیف جسٹس اب سپریم کورٹ ہوگا اور چیف جسٹس اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. اچھا, اس میں جو تقسیم اختیارات کی جا رہی ہے لگتا یوں ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ ایک سپیریئر کورٹ ہوگی سپریم کورٹ سے. سپریم اس کا نام ہوگا لیکن سپریم ہوگی وہ کہ جوڈیشل کمیشن کا چیئرمین بھی وہ ہوگا, ہائی کورٹ کو بھی گورن وہ کرے گا, اس کے بعد جو معاملات ہیں الیکشن سے متعلقہ وہ بھی وہی دیکھے گا. کسی پارٹی پر اگر پابندی لگانی ہے تو اس کی توثیق بھی اسی کورٹ سے ہوگی. تو یہ تو آپ سپریم کورٹ کو بالکل ایک ماتحت عدالت نہیں بنا رہے؟ جی, وہ ماتحت عدالت نہیں ہوگی. ماتحت عدالت 3 صورتوں میں ہوتی ہے. جب سپرنٹینڈنس اور سپرویژن یہ اختیار ہو, مثلا ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 203 میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی سپرنٹینڈنس بھی کرتے ہیں, سپرویژن بھی کرتے ہیں, اور وہ ججز کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ, ان کی جو ٹرانسفر ہے, ان کی ایمالیمنٹس ہیں, ان کی پینشن ہے, وہ سارے معاملات وہ دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس کبھی یہ اختیار نہیں تھا, نہ چیف جسٹس کے پاس نہ سپریم کورٹ کے پاس, کہ وہ ہائی کورٹ کو سپرنٹینڈ کر سکے یا سپروائز کر سکے. بالکل نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, اور نہ یہ اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیا جائے گا, نہ دیا جا رہا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ جو حیت بدل رہے ہیں, کس کی حیت بدل رہے ہیں, آپ اس کولیجیم کی جس کے تحت ججز کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. سو دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو پروپوزل ہے, دیٹ از ناٹ اے سپیریئر کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ. اس کا دائرہ اختیار کچھ اور ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ ہے جس کو کہتے ہیں ایپیلیٹ, سپریم کورٹ کا ایک ایپیلیٹ بینچ ہے اور وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی اپیلیں سنتا ہے. تو اس کا وہ بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے زیادہ سپیریئر نہیں ہے, نہ ہوتا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے ریفرنس سننے کا, تو اس سے ریفرنس سننے کی جو بینچ ہے اس کے خلاف جو ہے
وہ کوئی ریٹ تو نہیں جاری کر سکے گا سپریم کورٹ. سو یہ سپیریورٹی یا سپرنٹینڈنٹ جو ہے یہ میرا خیال ہے ایک مفروضہ ہی ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح گھبرانے والی بات نہیں. صحیح. اچھا اشتر صاحب یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے, پھر اس پہ ایک وضاحت بھی آئی, اس وضاحت پہ پھر ایک اعلامیہ بھی آیا جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں ان کی طرف سے. بہرحال الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کو اور پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے کو قبول نہیں کیا ہے, اور ان پرنسپل جو سرٹیفکیٹ پارٹی ایفیلیشن کا دینا ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے دینا ہے. اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیا اب سپریم کورٹ اس پہ کوئی نیا آرڈر جاری کر سکتی ہے, وہ الیکشن کمیشن کو پابند کر سکتی ہے جو الیکشن ہوا ہے اس کو قبول کیا جائے, یا یہ خالصتاً الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور وہ جب تک چاہے اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے وہ جو حکم جس کو آپ حکم کہتے ہیں وہ ایک وضاحت آئی, اور وہ اس کو وضاحت کو 3 بنیادی سی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی تک سپریم کورٹ کے ان ججز کا فیصلہ جس کے اوپر ایک شارٹ آرڈر تھا اس کی ریزنز ابھی تک نہیں آئی. میں سخت معترض ہوتا ہوں ان باتوں کے اوپر, ہمیشہ تھا, اب پھر میں وہ بات کہوں گا کہ آپ ریزنز بعد میں ڈھونڈتے ہیں اور فیصلہ پہلے کر دیتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا. معافی چاہتا ہوں, یہ میری سوچ ہے, میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کو لیکن ریزنز اگر بعد میں آپ کو دینا ہے تو پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا؟ ٹھیک, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اس میں کسی کو ہیئرنگ نہیں دی گئی, ایک جوڈیشل سائٹ پہ یہ اپلیکیشن لگائی ہی نہیں گئی, تو آپ نے پھر بغیر سنے ہوئے فیصلہ کر دیا. آپ تو برا بھلا کہتے ہیں, آپ سختی سے نبٹتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ فیصلے کر دیتے ہیں بغیر ہیئرنگ کے, تو کیا وہ اصول آپ پہ لاگو نہیں ہے کیا؟ معذرت کے ساتھ میں بالکل یہ میری سوچ ہے اور اس کا میں آپ سے اظہار کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے یہ اپنا اشتر صاحب یہ کوئی اپیل یا کوئی ریویو نہیں تھا, نظر ثانی کی درخواست نہیں تھی, تو وہ عدالت نے کہا کہ جی آپ کہیں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وضاحت بھی مانگ سکتے ہیں, تو وہ اس کی وضاحت مانگے گی. جب انہوں نے دائر کی ہے تو وہ بھی تو وضاحت اس طرح سے تو دائر نہیں کی گی نا جس طرح سے اپیل دائر کی جاتی ہے, ریویو. وضاحت بھیجی اور اس کی وضاحت آ گئی, تو اس کے لیے سننا اور بیٹھنا کوئی ضروری تھا؟ جی ہاں, یہ ہمارا ایک بنیادی سا ہماری جورسپروڈنس میں یہ ہے کہ چاہے آپ چیمبر میں کوئی چیز کر رہے ہیں آپ کو سننا پھر بھی ہے, کیونکہ سوال آپ کی ذاتی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے, یہ ایک جوڈیشل آرڈر کی ہے, اور جس کے اوپر اگر کوئی معترض ہے یا کوئی آپ سے مانگ رہا ہے کلیریفیکیشن تو آپ اس سے پوچھیں گے, اس میں آپ کو کون سی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. مے بی دے کوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ, بیکاز ہر چیز جو ہے وہ آپ پٹیشن کے ذریعے یا اپلیکیشن کے کوزے کو آپ دریا کے کوزے میں اس طرح نہیں کیا جاتا. اسی لیے تو ہیئرنگس کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے یہ سارے معاملات ہیں, اسی لیے ایک بنیادی ایک آپ کا اصول وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی گریونس ہے اور وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو سن کے اس کا فیصلہ بھلے اس کے حق میں کریں, بھلے اس کے حق میں کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اشتر صاحب بہت اشتر صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, مولانا صاحب گئے اسد قیصر صاحب کے ہاں, دعوت کھائی, سنا ہے کہ سوجی والا اور کھوئے والا حلوہ بھی وہاں پہ تھا, اور اس کے بعد پھر وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. محسن نقوی صاحب ان کے پاس گئے, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, لیکن ملاقات ہوئی. مولانا نے کبھی انکار نہیں کیا ملنے سے, صرف اس دن نواز شریف صاحب کو انہوں نے روکا کہ جی آپ آنے کا فائدہ نہیں ہے, جو مبینہ طور پر چینلز پر جو رپورٹ ہوا ہے. بہرحال اس کی کلیریفیکیشن ہم جانتے ہیں, جے یو آئی کے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو, لیکن ماضی میں تو ہم نے دیکھا نا, مولانا ملنا چاہیں بھی تو پی ٹی آئی نہیں ملنا چاہتی تھی, دوریاں تھیں, اب قربتیں ہو گئی ہیں, وہ تو خیر
اب یاد ماضی عذاب ہے یارب والا سلسلہ ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مرشد وہی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے رابطے بحال رکھنا, سب کی بات سننا, سب کو اپنے اعتراضات بھی بتانا اور اپنی ڈیمانڈز بھی بتانا, کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گی؟ دیکھیں مرشد تو وہی ہے جو مرشد ہے, جس نے تنگ کیا ہوا ہے سب کو. مولانا کے 8 ووٹوں کی اہمیت تھی, وہ مرشد ثانی ہوا پڑا ہے اس وقت. مرشد تو وہی ہے. یہ سارا وہ مرشد ثانی ہوا پڑا ہے. یہ جو آئینی پیکج کیوں لا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ عوام کے لیے لا رہے ہیں, جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت تو ہے, آئینی معاملات کی ضرورت تو عوام نے ہے. مطالبہ مظاہرے ہو رہے ہیں, عوام تو کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کو ختم کریں, آئی پی پیز کا معاملہ کریں, وہ تو آپ کر نہیں رہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ضرورت تو ہے نا. عوام نہیں بات ہو سکتی. آپ پیش کی چلے عوام جائیں, اس معاملہ وقت ہوا ہی جو نہیں. ہیں کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے, نہ وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ مانگ رہے ہیں. کوئی ہوئے کہیں سے مطالبہ آج تک؟ یہ جو میثاق جمہوریت کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ 2006 کی بات ہے. اس کے بعد میثاق جمہوریت دفن ہو چکا ہے. 18 سال ہو چکے اس واقعے کو, اور 2 دفعہ حکومتیں, ایک دفعہ مسلم لیگ نون کی بھی آ چکی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی آ چکی ہے, 18ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے جو اتفاق رہا ہے. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں. وہ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جب ہم کرنا چاہ رہے تھے تو ہمیں نہیں کرنے دی گئی, اور کس نے نہیں کرنے دی؟ ہم 19ویں ترمیم ہم سے کن پٹی پہ پستول رکھ کے کس نے نہیں کرنے دی؟ 18ویں ترمیم جو تھی نواز شریف نے روکی نا. نواز شریف صاحب بجائے تیسری ٹرم لینے کے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کریں, وہ جو بلاول صاحب اشارہ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کرنا چاہتے تھے, یہ نہیں کرنے دیتے تھے. اس وقت ان کو, ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت ان کو افتخار چودھری صاحب سوٹ کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کریں گے. یہ تو حقیقت ہے, یہ انہوں نے کہا. یہ تو سیاست ہے. میں وہی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو 8 ججز کا اور بلکہ وہ 11 ججز کا فیصلہ ان کو تنگ کر رہا ہے, پریشان وہ کر رہا ہے. فیصلہ اٹسیلف ایک بڑے اعتراضات ہیں اس پہ. کس کے اعتراض ہیں؟ وہ آج تک کسی کیس میں ہوا ہے کہ جو پارٹی ہار جائے وہ اعتراض نہ کرے؟ وہی اعتراض کر رہے ہیں. آج تک اس کیس میں بھی تو نہیں ہوا کہ درخواست آپ دیں اور فیصلہ میرے حق میں آ جائے. آج تک یہ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے, ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے, ایک دفعہ نہیں. وہ آپ کو بتا چکے ہیں اس دن جناب علی ظفر صاحب, ایسا ہو چکا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل کیس تھا, آرٹیکل 51 کی تشریح کرنی تھی, انہوں نے تشریح کی ہے. جی اب الیکشن کمیشن, یہ بھی اتفاق ہے, حسن اتفاق ہے نا, کہ جو فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے اس پر فوراً عمل درآمد ہو جاتا ہے, اور جو کسی اور کے حق میں آ جائے اس پر الیکشن کمیشن کو, جو ایک باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, جس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ریفری کا کردار ادا کرے. لیکن خواہ الیکشن کرانے ہوں, خواہ الیکشن روکنے ہوں, وہ ریفری کے طور پر نہیں بلکہ ایک فریق کے طور پر کردار ادا کرتا ہے. خیر, لیکن بات اور چلی گئی. مولانا فضل الرحمان نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کے, وہ سیاسی موقف بھی ہے, وہ آئینی اور قانونی موقف بھی ہے, اور اخلاقی موقف بھی ہے. پہلی چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ترمیم کو ہم کیوں مانیں جو ہم سے شیئر نہیں کی گئی, ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیانت, انہوں نے لفظ خیانت استعمال کیا ہے, کہ ہمیں کچھ دکھا رہے ہیں, آپ پیش کچھ کرنے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو کچھ دکھا رہے ہیں, کسی اور کو کچھ دکھا رہے ہیں. پہلا اعتراض تو ان کا یہ ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ترمیم منظور کرنے کے بعد ہم اپنے حلقے میں کیسے جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی آپ تو وہ کچھ مان کے آئے جو پرویز مشرف نے بھی نہیں مانگا تھا اور جنرل ضیاء الحق نے بھی نہیں مانگا تھا, کہ آپ یہ مان کے آ جائیں کہ جناب جو فلاں معاملات ہوں گے وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر نہ ہائی کورٹ سن سکتی ہے نہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے. ایک سیاسی جماعت کو سزا دینے کے لیے کہ اس پر پابندی لگ جائے, یا اس کے کیسز جو ٹرائبونلز میں پڑے ہیں وہ آپ مرضی کی کورٹ جو آپ خود بنائیں گے, یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا. وہ تو کلیریفیکیشن دی ہے کہ ون ٹائم اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کی کریں گے. ون ٹائم بھی کیوں, ون ٹائم بھی کیوں, چیف جسٹس جو ہیں ون ٹائم کیوں ایگزیکٹو کرے گا. ایگزیکٹو کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ ان سے مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. اگر آئندہ جس فورم نے کرنا ہے اس کو تو اب بھی کرے. جس فورم نے آئندہ کرنا ہے فورم ایسا بنائیں جو اب بھی کرے, آئندہ بھی کرے. صحیح ہے.
آپ ایک سپریم کورٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ پکڈ ججز کے ذریعے یا ایک عدالت کے ذریعے اپنے مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اتنے بچے تو نہیں ہیں۔ اب پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جناب ان کو وہ یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، یہ چل رہی تھی نا سارا کچھ، نہیں اس میں کون چلا رہا تھا؟ شاہ صاحب ماضی بھی تو ہے نا، دیکھیں نہیں ماضی کچھ اور ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بنا دیں، مولانا ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ نہیں ہم نے تو کی، وہ اسی پس منظر میں کی نا جو باتیں چل رہی تھیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا، حکومت نے کچھ آفر نہیں کیا ہوگا ان کو؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مولانا کو کچھ آفر نہیں کیا؟ آفر کرنا اور مانگنا دو چیزیں ہیں، نہیں ہوا ہوگا کسی معاملے پہ؟ مانگنا اور آفر کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جو ہماری اطلاع ہے، جو آپ کو بھی علم ہے، کہ جب کسی نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا یہ بات ہی نہیں ہے، آپ چھوڑیں اس کو، مجھ سے مسودے پر بات کریں، یہ میں کیسے کروں؟ اور انہوں نے جب اپنے وکیل سے اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ٹیم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو نہ ہم حلقوں میں جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی بار ایسوسیشنز اور بار کمیونٹی جو ہے وہ کلا کی اس کو منہ دکھا سکتے ہیں، اور یہ تو ڈیزاسٹر ہے، جمہوریت دفن ہو رہی ہے اس سے۔ اچھا، اب مسودہ مولانا دیں گے اپنا بقول بلاول صاحب، پیپلز پارٹی دے گی اپنا، اوبیسلی حکومت بھی اپنا دے گی، مولانا اور پی ٹی اے پتہ نہیں ایک مسودہ دیں گے؟ دیکھیں نا، بہترین تجویز ہمارے جو اشتر اوصاف صاحب ہیں وہ پیش کر چکے ہیں کہ جناب جن چیزوں پر اتفاق رائے ہے وہ آپ پہلے پیش کر دیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر مطمئن کریں اپوزیشن کو۔ اگر اپوزیشن مطمئن نہیں ہوتی تو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اپوزیشن، دیکھیں نا سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی نے لیے ہیں، جو اکثریتی پارٹی ہے، جس ترمیم سے وہ مطمئن نہیں تو وہ پھر اس کا مطلب عوام کا مطالبہ نہیں ہو سکتا نا، اور عوام کا مطالبہ خیر ہے ہی نہیں اس وقت۔ جو پیکج ہے یہ کس کا؟ عوام کا مطالبہ، یہ پیکج آنا چاہیے تھا جو ہم توقع کر رہے تھے کہ آئی پی پیز کو، جو آئی پی پیز ہمیں بجلی پرووائڈ نہیں کریں گے ہم ان کو پیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ اربوں ڈالر جو پارٹی نے عوام کو جوڈیشل ریفارمز کا نعرہ لگایا تھا 2018 میں، آپ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں نا، اب اس وقت کی بات کریں نا، جوڈیشل ریفارمز پہ تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، آئینی عدالت کی تو وہ بھی بات کرتے تھے، وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپوزیشن کی سیاست اور ہے، حکومت کی اور ہے، پارٹی وہی ہے۔ نہیں یہ کرنی ہے وہ کریں، بٹھا کے کریں نا، بیٹھ کے اس پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ طریقہ کار حکومت کی مس ہینڈلنگ، یہ تو نہیں ہے کہ ایک جج کو آپ نے نوازنا ہے یا چند وکیلوں کو اور ایک جج کو آپ نے نوازنا ہے، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ اگین ایک مفروضہ ہے، یہ چیز طے نہیں ہے، یہ چیز طے تو نہیں ہے نا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 68 سال کیوں کر رہے ہیں؟ 68 سال کیوں کر رہے ہیں؟ 65 سال کر دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے ہیں جی، عمر 65 سال کر دیں، کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حافظ حمداللہ صاحب جوائن کریں گے، ایک بعد ہمیں جے یو اے کا موقف ان سے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جے یو ایف اے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب، آج مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت کا جو آئینی ترمیم کا مسودہ تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اب کیا سمجھا جائے کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ فی الوقت کے لیے کلوز ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پارلیمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، لیکن جب آپ آئینی ترمیم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ جب حکومت کے پاس نمبرز کم تھے تو انہوں نے مولانا کی طرف رجوع کیا۔ پیپلز پارٹی والے بھی آئے تھے، پہلے آصف علی زرداری صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، پھر بلاول بھٹو صاحب، مختلف وفود آئے، پچائی کے وفود بھی آئے، لیکن صورتحال یہ بنی کہ مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ یہ ہم لائیں گے یہ آئینی ترمیم یا ترمیمی مسودہ۔ ابتدا میں تو کسی کے پاس مسودے کی کوئی کاپی نہیں تھی، دستاویز نہیں تھا، تو پھر ہم کس چیز کی سپورٹ کریں، کیسے حمایت کریں؟ پہلے تو آپ ایسے مہربانی کریں، ترمیمی مسودہ کو میرے سامنے لے آئے تاکہ ہمارے قانونی ماہرین اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔
لیکن بدقسمتی یہ کہ ہے کہ وزیر قانون خود کہتا رہا کہ میرے پاس مسودہ نہیں ہے، صحیح، اور وزراء کہتے رہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ترمیمی مسودہ کہاں ہے اور اس میں ہے کیا۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں میں ترمیمی مسودے کی حمایت کیسے کروں کہ وہ مسودہ گراؤنڈ پر ہے نہیں؟ اور پھر جب مسودہ سامنے لایا گیا، جیسے کہ آپ آج مولانا صاحب نے کہا، جب مسودہ سامنے لایا گیا اس مسودے میں ایک نقطہ ایسا نہیں تھا جس کا جمعیت علماء اسلام سپورٹ کرے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ مسودہ قومی مفاد میں ہے، مفاد میں تھا یا ملکی مفاد میں یا جوڈیشری کی اصلاح کے لیے تھا، پھر چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ خفیہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ کیا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ترمیمی مسودہ تھا یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے یا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لیکن آج مولانا صاحب کی بات سے اور وضاحت ہوئی کہ وہ مسودہ ملک کے ساتھ بھی خیانت، آئین کے ساتھ بھی خیانت اگر میں سپورٹ کروں، اور ریاست کے ساتھ بھی خیانت، اور عدالت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ بھی خیانت، اس خیانت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں تیار نہیں ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ جی اچھا، آپ صاحب یہ فرمائیں کہ بڑے بڑے 2-3 اعتراضات جو آپ کو، آپ کی پارٹی کو، مولانا صاحب کو اس مسودے پر ہوں، 2-3 چیزیں ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ دیکھیے ارشاد صاحب، میں جو مسودہ ہے وہ تو میرے سامنے نہیں ہے، ان میٹنگوں میں تابع نہیں، لیکن جب مولانا صاحب نے آج وضاحت کی کہ جب آپ آئینی ترمیمی مسودہ لاتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس میں ایک شک میں آپ ترمیم نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ 3 درجن 4 درجن سے بھی زیادہ ترامیم ہے، تو جب 18ویں ترمیم ہم پارلیمنٹ سے منظور کرنے جا رہے تھے اس وقت 1 سال لگا 18ویں ترمیم پر، 1 سال کا عرصہ، لیکن جب آپ 50 سے 90 تک آپ ترامیم کرتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہے سنڈے کے دن، اتوار کے دن، رات کے تاریکی میں، اور مسودہ وزیر قانون کے پاس بھی نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے کہ مسودے میں کیا ہے، کیا تھا؟ بنیادی طور جو ہم سن رہے تھے، مسودہ تو پھر بعد میں آیا، بنیادی طور پر جو ہم سن رہے تھے وہ ججز کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ پھر پورے ملک کی ملازمین کی، تو اس پر تو مولانا صاحب نے اسمبلی فلور پر کہا کہ ایکسٹینشن جج کی ہو، ایکسٹینشن جنرل کی ہو، ایکسٹینشن بیوروکریٹ کی ہو، جی تینوں غلط ہے۔ صحیح، جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اور بھی ترامیم تھے جو اگر انسان اس کو ڈیٹیل سے اس کا جائزہ لیا جائے، ہمارے قانونی ماہرین نے جائزہ لیا، اس کا خلاصہ یہی ہے جیسے کہ آج مولانا نے فرمایا کہ ایک ایسا نقطہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ عدالت کی اصلاح کے لیے ہے یا یہ آئین کی وفاداری کی زمرے میں آتا ہے، جی، یا ہم نے تو آئین کی دفاع، آئین کی تحفظ کی دفاع اور اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور حلف لیا ہے۔ ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور ترمیم کے ذریعے ہم آئین کو بھی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب یہ فرمائیں کہ کسی مرحلے پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا براہ راست میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ فون کے ذریعے کسی شخص کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوا؟ نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے نہ مولانا سے رابطہ کیا ہے نہ کسی اور سے، کیونکہ میں کوئٹہ میں ہوں، میں وہاں تھا نہیں، کافی عرصے سے کوئٹہ میں ہوں، تو میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے کہ میں پوچھوں، لیکن میڈیا سے اتنا پتہ چلا کہ وہ شاید ملنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن واپس لاہور چلے گئے۔ کہاں تک اس میں حقیقت ہے اور کہاں تک حقیقت نہیں ہے کہ وہ واپس کیوں ہوئے؟ اگر ملنا تھا اس سے کیوں نہیں ملے، واپس کیوں ہوئے؟ کوئی پیشکش بھی کی کہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی کے پی کی گورنرشپ لے لیں، ڈپٹی چیئرمین شپ لے لیں، بلوچستان میں شریک اقتدار ہو جائیں، کوئی پیشکش ہوئی یا آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوئی؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا ہے، ٹھیک، نہ کسی قسم کی منصب کی، خواہ گورنرشپ کا ہو یا سینیٹرشپ کا ہو یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ہو یا چیئرمین سینٹ کا ہو یا وزارتوں کا ہو، کسی قسم کی ڈیمانڈ، ایک ہی ڈیمانڈ تھا ہمارا، ہم نے کہا کہ مسودہ لے کے آؤ،
مسودہ کیا ہے، آنکھیں بند کر کے میں کیسے آپ کے مسودے کو سپورٹ کروں؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بچہ ہے نہیں اور آپ مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ کان میں اذان دو، میرے بچہ تو سامنے لے کے آؤ بھائی، اور پیچھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شادی تو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی چیز گراؤنڈ پر نہیں ہے لیکن بات کرتے ہیں اذان دینے کی، مسودہ ہے نہیں، بات کرتے ہیں سپورٹ کرنے کی۔ جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے، دیکھیے جب اصول آتے ہیں، جب پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات آتی ہے، جب آئین کی تحفظ اور دفاع کی بات آتی ہے، جب آئینی اداروں کی، ملکی اداروں کی، جوڈیشری جیسے اداروں کی دفاع کی اور تحفظ کی بات آتی ہے، پھر وہاں جمعیت علماء اسلام سب سے بڑھ کر آگے بڑھے گی آئین کی تحفظ کے لیے، جمہوریت کی تحفظ کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں، وہ آئین کے نام پر، آئین کی ترمیم کے نام پر آئین کو پاؤں تلے روندنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ہے، عطا اللہ تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مسودہ جو بھی ہے وہ تیار ہوا ہے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے دفتر میں جو لا منسٹر ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لا منسٹر کہتے تھے کہ میرے پاس بھی مسودہ نہیں ہے، جب ان کے دفتر میں تیار ہوا ہے تو وہ چھپا رہے تھے یا واقعی کسی اور کہیں اور سے آنا تھا؟ دیکھیں عطا تارڑ سے یہ پوچھئے کہ مسودہ اس وقت جو آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ مسودہ سامنے لاؤ، اس وقت مسودہ کہاں تھا؟ اور ایم کیوں والے فلور پر کہتے ہیں کہ مسودہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ مسودہ کہاں ہے اور اس میں ہے کون سی چیزیں۔ پیپلز پارٹی والے خود کہتے ہیں اور ان کی کابینہ کے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، صف اول اور صف دوم کے وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب مسودہ دفتر میں ہے تو کیا مسودہ دفتر میں رکھنے کے لیے ہے؟ مسودہ دفتر میں کوئی ڈسٹبین ہے، آپ نے دفتر میں رکھا ہے۔ مسودہ تو اس لیے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے، اس پر ڈسکشن ہو جائے، اسی مشاورت ہو اس پر پارلیمنٹ کے اندر۔ تو اگر مسودہ ترمیمی مسودہ قومی اور ملکی مفاد میں ہے، اداروں کی مفاد میں ہے، پھر آپ نے خفیہ کیوں؟ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اپنے اصولی موقف کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کیا بنا ڈیمانڈ کے بھی آپ کو کوئی آفر ہوئی؟ نہیں، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت میں شریک ہونا جمعیت علماء اسلام کو، ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام صرف سپورٹ نہ کرے ہمیں، یہ تو روز اول سے وہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ حکومت میں ہو، ہم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے روز اول ابتدا سے اس حکومت کو عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت نہیں کہا، نہ اس پارلیمنٹ کو۔ 47 فارم پہ یہ حکومت بھی کڑی ہے اور یہ پارلیمنٹ بھی کڑی ہے، لیکن ہمارے دوست ہیں، ہم جمہوری جدوجہد میں، جمہوری جنگوں میں، جمہوریت کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، آئین کے لیے ہم اکٹھے لڑے ہیں بار بار مختلف مراحل میں۔ آپ صاحب آخری وہ سوال، باتیں نہیں ٹائم کرتے ختم ہو جس سے رہا ان ہے، کی دل آزاری ہو۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ فرمائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو نوٹس آ گیا ہے، یہ آئینی ترمیم پر تعاون نہ کرنے کی وجہ سے ہے یا روٹین کا نوٹس ہے؟ نہیں، یہ روٹین کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن میں تھوڑی سی دیر ہوئی، اس سلسلے میں ہم گئے تھے کہ تھوڑا وقت دے، کیونکہ ابھی بھی ہماری انٹرا پارٹی کی الیکشن شروع ہے، ابھی بھی انشاءاللہ 29 ستمبر تک یا 2 اکتوبر تک یہ پروسیس ختم ہو جائے گا، پھر انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو جائے گا، ہم اپنا وہ تمام جو ڈاکومنٹس ہے اس کے سامنے رکھیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی اچھا، بریف کمنٹ کر دیں۔ آج بانی پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ ترمیم کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اتنی قربتوں کے باوجود ابھی تک وہ ٹرسٹ لیول کیوں نہیں بلڈ ہو رہا؟ نہیں، وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے۔ ہم جو جدوجہد کرتے ہیں آئین کے لیے یا جمہوریت کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو اپنانے کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں، ہم عوام کو جواب دیں۔ ہم ایک عوامی سیاسی جمہوری اور مذہبی پارٹی ہیں، ہم کسی کی داد کی انتظار نہیں کریں گے کہ کون مجھے داد دیں گے، کون نہیں دیں گے، کون ہمیں گالی دیں گے۔
ہم اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فالو کریں. ٹھیک، بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب. آپ کا ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے.